ناظرین، یہ ایک بوڑھی خاتون کی تصویر جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کا نام ہے تمار سیمسونووا۔ یہ ضعیف بوڑھی خاتون ہے اور اس خاتون نے 14 لوگوں کو مار کر ان کے اعضاء کے ٹکڑے کیے اور ان کو پکا کر کھا گئی، اور اس پر کسی قسم کا ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے، بوڑھی خاتون ہونے کی وجہ سے پولیس کو بھی شک نہیں ہوا۔ اس خاتون کا تعلق رشیا سے ہے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو سیریل کلر ہوتا ہے وہ اس کی عمر 16 سے 30 سال تک ہوتی ہے۔ وہ ایک کڑیل نوجوان لڑکا یا لڑکی ہوتا ہے جو یہ اس طرح کے کام کرتا ہے، لیکن اس خاتون کی عمر 77 سال ہے، اور اس ضعیف العمری اور بوڑھی ہونے کے باوجود اس نے بڑی دلیری سے 14 لوگوں کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کیے اور اعضاء ان کے پکا کر کھا گئی۔ تو یہ بڑا ایک حیران کن صورتحال تھی۔ تمار سیمسونووا کی شادی 1971 میں ایل سیمسونووا سے ہوئی اور اس کے بعد یہ 30 سال تک آباد رہی۔ سن 2000 میں ایل سیمسونووا کی عمر 57 ایئرز ہو گئی، یعنی 57 سال۔ تو اس کے بعد چونکہ یہ ایک سرکاری ملازمہ تھی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب ریٹائرمنٹ لیتی ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اپنے خامد کے ساتھ رہتی رہی، تو اچانک جو ہے وہ اس کا خامد غائب ہو گیا۔ اس کا کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ جب کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کا خامد کدھر گیا ہے، تو اس نے بولا کہ میری اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، وہ کہیں گیا ہوا ہے، واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد زندگی پھر اسی طرح چلتی رہی۔ پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ میں اب ریٹائر ہو چکی ہوں تو میں اپنے گھر کا ایک کمرہ کرائے پر دے دیتی ہوں، اور جو ہے اس سے مجھے کچھ انکم حاصل ہوگی۔ تو اس کے بعد ایک شخص ولادمیر کرایہ دار بن کر اس کے گھر میں رہنے کے لیے آیا اور اس نے کمرہ کرائے پر لے لیا۔ جب ولادمیر اس کے ساتھ رہتا رہا تو چند ماہ بعد ولادمیر بھی غائب ہو گیا۔ تو جب اس سے کسی نے پوچھا اس خاتون سے کہ ولادمیر کہاں گیا، تو اس نے جواب دیا کہ ولادمیر کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا تھا تو وہ میرا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کمرہ پھر خالی ہو گیا۔ پھر ایک اور نوجوان اس کمرے کو کرائے پر لیتا ہے، لیکن وہ بھی کچھ عرصے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس طرح 15 سال چلتا رہتا ہے۔ 2015 میں اس نے اپنا گھر رینوویٹ کروانے کا فیصلہ کیا اور یہ سوچا کہ میں ہمسائیگی میں رہ لیتی ہوں، اس وقت تک میرا گھر رینوویٹ ہو جائے گا۔ گھر میں کام شروع ہو گیا تو جو ہمسائیگی میں ایک خاتون ویلنٹینا رہتی تھی، وہ اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی۔ ویلنٹینا بہت اچھی خاتون تھی اور اس بوڑھی خاتون کی وہ خدمت کرتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ جب گھر رینوویٹ ہو گیا تو ویلنٹینا کی یہ خواہش تھی کہ یہ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے۔ تمار سیمسونووا نے کہا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ دل لگ گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ میں بوڑھی خاتون ہوں اور میں وہاں اکیلی ہوتی ہوں، تو یہاں جو ہے وہ میرا آپ کے ساتھ دل لگ گیا، ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دوں۔ جو ویلنٹینا کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزری، تو پھر تمار سیمسونووا نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کا دل جیتنے کے لیے اس کی من پسند سبزی اس کو کھلاتی ہوں۔ تو اس نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کی من پسند سبزی کون سی ہے۔ ویلنٹینا نے یہ بتایا تو وہ باہر سبزی لینے چلی گئی۔ اس ہوشیار خاتون نے سبزی کے ساتھ بے ہوشی کی ادویات بھی لے لی، اور جب سبزی پکانا شروع کی تو تقریباً ایک نہیں، دو نہیں، 50 ٹیبلٹ بے ہوشی کی وہ اس ہنڈیا میں ڈال دی اور سبزی کے ساتھ پکا کر ویلنٹینا کے سامنے پیش کر دی۔ ویلنٹینا وہ کھا جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو اس طرح سے بے ہوش کرنا چاہتی ہے کہ کئی دنوں تک ویلنٹینا کو ہوش ہی نہ آئے۔ تو جب بے ہوش ہو جاتی ہے تو ویلنٹینا کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کو شاپر میں پیک کر کے اور باہر کوڑا دان میں پھینک دیتی ہے۔ اگلے دن جب واہ کے لیے وہاں دو میاں بیوی وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو وہاں سے اسمیل آتی ہے۔ جب بو محسوس ہوتی ہے تو وہ کوڑا دان میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہاں انسانی جسم کے ٹکڑے اور گوشت پڑا ہوا ہے۔ تو وہ پولیس کو اطلاع کرتے ہیں۔ جب پولیس آتی ہے تو تحقیقات شروع ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ویلنٹینا کی لاش ہے۔ پولیس ویلنٹینا کے گھر تک پہنچتی ہے تو یہاں اب 15 سال میں پہلی دفعہ تمار سیمسونووا کا سامنا پولیس سے ہوتا ہے۔ پولیس اس سے دریافت کرتی ہے کہ یہ ویلنٹینا کا جسم ہے تو اس کو کس نے مارا ہے۔ اس وقت یہ بوڑھی خاتون بالکل نہیں گھبراتی اور سیدھا یہ اس بات کا اعتراف کر لیتی ہے کہ ویلنٹینا کے جسم کے ٹکڑے میں نے کیے ہیں، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ مزید تحقیقات شروع ہوتی ہے۔ جب اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو یہ عدالت میں بڑا حیران کن بیان دیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس طرح سے میں نے 14 لوگوں کو قتل کیا ہے اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے، اعضاء کے ٹکڑے کر کے میں پکا کر کھا چکی ہوں، لیکن آج تک پولیس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جیل کی زندگی باہر کی زندگی سے بہتر ہے۔ میں یہ چاہتی تھی کہ پولیس میرا سراغ لگا لے اور مجھے گرفتار کر لے، لیکن آج تک پولیس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب یہ بیان عدالت کے سامنے آتا ہے تو عدالت اس کے دماغ کے معائنے کا حکم دے دیتی ہے۔
جب اس کے دماغ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایک بیماری ہے جس کو سائیکوفورمیا کہتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ اس طرح کے بیان دے رہی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے اس نے 14 لوگوں کو قتل کیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے کیے اور ان کو پکا کر کھا گئی۔ پھر اس بوڑھی خاتون نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے اپنے شوہر ایلس سیمسونووا کو بھی اسی طرح مار کر اس کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے اور میں کھا گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے پاس ایک شخص ولادمیر رہنے کے لیے آیا جو کہ کرایہ دار تھا، اس کے ساتھ بھی میں نے یہی سلوک کیا، اس کے بے ہوش کیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے اور اس کو میں پکا کر کھا گئی، اور اسی طرح پھر میں یہ کام 14 سال تک کرتی رہی ہوں۔ لیکن یہاں پر مجھ سے یہ غلطی ہوگی، ویلنٹینا کا جب میں نے یہ حال کیا تو میں اس کو پکا کر کھانا بھول گئی اور میں نے اس کے جسم کو باہر پھینک دیا، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ سارے کام میں کرتی رہی ہوں۔ تو یہ بڑا ایک حیران کن سی صورتحال ہے۔ میرے خیال میں اس خاتون اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ کام وہ 14 سال تک بڑی دل جمعی سے کرتی رہی اور بڑی ہوشیاری سے اس کو انجام دیتی رہی۔ یہ بہت عجیب اور خوفناک ہے۔ میری اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ MB6 نیوز کو آپ فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔